بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معراج کا واقعہ ذکر کریں گے۔ طائف سے واپسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے ساتویں آسمان تک اسی جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں ایک ہی رات میں سیر کرائی، جس کو اسراء اور معراج کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ اس واقعے کی قرآنی تفصیل اور احادیث بھی اس واقعے کے متعلق ذکر کی جائیں گی۔ یہ بھی ذکر کریں گے کہ نبی علیہ السلام کی انبیاء کے ارواح سے ملاقات، اور جب نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء اور فرشتوں کو جماعت کروائی اور سب نے نبی علیہ السلام کی اقتداء کی اور نبی علیہ السلام امام بنے۔ معراج النبی یعنی واقعہ اسراء اور معراج کب پیش آیا؟ اس میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ سب سے بہتر رائے یہ ہے کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد واقعہ پیش آیا، 1190 میں سفر طائف سے واپسی کے بعد پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاسراء کے شروع میں فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس سے اصل مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائیں اور وہاں کی خاص نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائیں۔ اور کچھ نشانیوں کا ذکر سورۃ النجم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے، وہاں جنت اور جہنم اور دیگر قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ کیا، اور تحقیق اللہ تعالیٰ سننے والے اور سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ علماء کی اصطلاح میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کو اسراء کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کی سیر کو معراج کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور بسا اوقات اول سے آخر تک کی پوری سیر کو اسراء اور معراج کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ معراج کو معراج اس لیے کہتے ہیں کہ معراج کے معنی ہے سیڑھی۔ مسجد اقصیٰ سے برآمد ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی، جس کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چڑھے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس سیڑھی کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ اجمال اور اختصار کے ساتھ مذکور ہے، البتہ احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ نیم خوابی کی حالت تھی کہ یکا یک چھت پھٹی اور چھت سے جبرائیل علیہ السلام اترے، اور آپ کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور مسجد حرام کی طرف لے گئے۔ وہاں جا کر حتیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور سو گئے۔ جبرائیل امین اور میکائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے کنویں پر لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور دل مبارک کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا۔ سونے کی ایک پلیٹ لائی گئی جو ایمان اور حکمت سے بھری ہوئی تھی۔ اس ایمان اور حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھر کر سینے کو ٹھیک کر دیا، اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی حسی اور ظاہری علامت ہے۔ اور اس کے بعد براق سواری لائی گئی۔ براق ایک جنتی جانور کا نام ہے جو خچر سے کچھ موٹا اور گدھے سے کچھ بڑا، سفید رنگ کا اور برق رفتار تھا، جس کا ایک قدم وہاں تک جاتا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی۔ بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا
اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف بنے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے۔ ایک اور حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں ایسی زمین سے گزر ہوا جس میں کھجور کے درخت بکثرت تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں اتر کر نفل کی نماز پڑھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے یثرب یعنی مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی ہے جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ اس کے بعد آپ روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے وادی سینا میں شجر موسیٰ کے قریب نماز پڑھی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ سے گزر ہوا، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اتر کر نماز پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے جو کہ شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ مقام بیت اللحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو اس شان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور براق سواری سے اترے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری براق کو اس حلقے سے باندھ دیا جس سے انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے اور 2 رکعات تحیۃ المسجد ادا فرمائی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور جبریل علیہ السلام دونوں مسجد میں داخل ہوئے اور ہم دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پہلے ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں موجود تھے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے۔ کچھ دیر گزری کہ بہت سے حضرات مسجد اقصیٰ میں جمع ہو گئے۔ پھر ایک مؤذن نے اذان دی اور پھر اقامت کہی گئی۔ سب صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، اسی انتظار میں تھے کہ کون امامت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے بڑھایا، میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہو گیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے ہیں سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ محترم ناظرین، ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انبیاء اور ملائکہ سب کی امامت کرائی۔ جب نماز پوری ہو گئی تو فرشتوں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارواح انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات فرمائی اور سب نے اللہ کی حمد اور اس کی ثنا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حمد ان الفاظ سے کی، حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے اپنا خلیل اور دوست بنایا اور مجھے ملک عظیم عطا فرمایا، امام اور پیشوا بنایا اور آگ کو میرے حق میں ٹھنڈا اور سلامتی والی بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کی حمد کے بارے میں یہ الفاظ تھے، حمد اور پاکی ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھ سے بلا واسطہ کلام فرمایا اور قوم فرعون کی ہلاکت اور تباہی اور بنی اسرائیل کی نجات کو میرے ہاتھ پر ظاہر فرمایا اور میری امت میں ایسی قوم بنائی کہ جو موجب حق، ہدایت اور انصاف کرتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی حمد اور ثنا ان الفاظ کے ساتھ کی، حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے ملک عظیم عطا کیا اور زبور سکھائی اور لوہے کو میرے لیے نرم کیا، پہاڑوں اور پرندوں کو میرے لیے مسخر کیا کہ میرے ساتھ وہ تسبیح پڑھیں اور مجھے علم و حکمت اور تقریر دل پذیر عطا کی۔
سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد ان الفاظ کے ساتھ کی: حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے ہوا اور شیاطین اور جنات کو میرے تابع کیا کہ وہ میرے حکم پر چلیں، اور پرندوں کی بولی مجھے سکھائی، اور جن و انس اور چرند اور پرند کا لشکر میرے لیے تابع کر دیا، اور مجھے ایسی سلطنت عطا کی کہ میرے بعد وہ سلطنت کسی کے لیے بھی مناسب نہ ہوگی، اور نہ ہی مجھ سے اس کا کوئی حساب و کتاب ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حمد ان الفاظ کے ساتھ کی: حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھ کو کلمہ بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرح مجھ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور پرندوں کے بنانے اور مردوں کو زندہ کرنے اور کوڑی اور مادرزاد اندھے کو اچھا اور صحت مند کرنے کا معجزہ مجھے دیا، تورات اور انجیل کا علم دیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھا، مجھے آسمان پر اٹھایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد ان الفاظ کے ساتھ کی: حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور تمام عالم کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنایا، اور میرے اوپر قرآن مجید نازل کیا جس میں تمام امور دینیہ کا صراحتاً یا اشارتاً بیان کیا، اور میری امت کو بہترین امت بنایا، اولین اور آخرین امت بنایا، یعنی ظہور میں آخری امت اور مرتبے میں اول بنایا، اور میرے سینے کو کھولا اور میرے ذکر کو بلند کیا، اور مجھے فاتح اور خاتم النبیین بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حمد سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی فضائل اور کمالات کی وجہ سے تم سب سے بڑھ گئے اور فضیلت پا گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر مسجد سے باہر تشریف لائے تو 3 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ایک پانی کا، ایک دودھ کا اور ایک شراب کا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اختیار کیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ پانی کو اختیار کرتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی۔ یہ تھا معراج النبی کا پہلا حصہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حالات ذکر کیے گئے جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پیش آئے۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 آسمان کی سیر کیسے ہوئی ان کی تفصیل انشاءاللہ ذکر کی جائے گی۔ السلام علیکم۔